الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وأولیاء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمك ما لم تكن تعلم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر درود شریف پڑھ لو. السلام ماشاءاللہ ہمارے نقیب محفل صاحب بڑا پرجوش انداز سے نقابت کے فرائض انجام دیتے آئے ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں. حسب روایت مجھ سے قبل بھی علماء اکرام نے بڑی پر ایمان روح پرور تقریریں ماشاءاللہ کی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں آپ حضرات گرم جوشی کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہوں گے تو اس گرم جوشی کا تھوڑا سا مظاہرہ اگر درود سلام پڑھتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے کر لیں تو میں بھی تھوڑا سا اور گرم ہو جاؤں گا، کیونکہ بیماری کی وجہ سے ٹھنڈا ہوا ہوں. ایک طویل ترین سفر سے واپسی ہوئی ہے. جیسے کہ آپ حضرات کو پتہ ہے بڑی حضرت کی معیت میں اس مرتبہ اللہ رب العزت نے حج کی سعادت عطا فرمائی ہے. تو سفر کا ایک اپنا رعب ہے. سرکار نے فرمایا السفر سقر. تو سفر جو ہے وہ چاہے کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ بنا لیا جائے، لیکن سفر کی تھکاوٹیں اور اس کی اپنی ایک جو معاملات ہیں وہ انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں. لیکن بس بڑے حضرت کی نگاہ کرم تھی قبلہ شاہ محمد رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ مفتی محمد محمود رحمۃ اللہ علیہ کی کہ حضرت نے ہمیں یہاں بلایا بھی. اور حسب روایت جس طرح یہ عرس کی محفل رواں دواں اپنے انداز سے جوش و خروش سے منعقد ہوتی ہے اور حاضری کا ہم سب کو شرف اور سعادت حاصل ہوتی ہے، الحمدللہ آج اس سال بھی ہمیں اسی طرح یہ تمام سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ اس میں مزید اپنی ان برکات کو سمیٹنے کی غرض سے ہم بیٹھیں اور اس کو جب ہی ممکن ہے جب تھوڑا پرجوش انداز میں خلوص کے ساتھ اس محفل کے برکات کو حاصل کریں. اس لیے میرے ساتھ مل کر ذرا اپنے خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھ لیں. السلام پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. بعد حمد و صلات کے انشاءاللہ مفصل خطاب قبلہ بڑے حضرت کا ہی ہوگا. حضرت کا حکم ہوا تو کھڑے ہو گئے ہیں. ویسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ہمت تو نہیں تھی کچھ کہنے کی،
لیکن جنہوں نے کھڑا کیا ہے وہی بلوانا بھی جانتے ہیں۔ ایک حدیث تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت واقعہ اور بڑی خوبصورت بات ہے، اس سے چند نکات اور باتیں عرض کروں گا۔ اگر سننے کا توجہ کے ساتھ موڈ ہو تو سب بآواز بلند سبحان اللہ کہہ دیں، اور جس کا موڈ نہیں ہو وہ بھی سبحان اللہ کہہ دیں۔ تمہارا موڈ نہیں ہے سننے کا؟ نہیں بھائی ایسا نہیں کرو، مجھے امید ہے تم سب کا ہی موڈ ہوگا، غلطی سے کہہ دیا ہوگا، اس لیے سب کہہ دو دوبارہ سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف متفق علیہ حدیث ہے، ہوش و حواس کے ساتھ بیٹھ کے سننا ہے، ایسی آنکھ بند کر کے سبحان اللہ نہیں کہنی۔ اس حدیث کو متفق علیہ حدیث ہے، یعنی امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ باب فضائل صحابہ کے اندر صحابہ کی فضیلت کا باب چل رہا ہے، اس کے اندر یہ حدیث شریف مشکات المصابی نے بھی نقل کی ہے، امام بخاری نے بھی نقل کی ہے، امام مسلم نے بھی نقل کی ہے۔ حدیث کیا ہے میں مختصر نرس کر رہا ہوں، وقت قلیل ہے۔ صحابہ حوازن سے، قبیلہ حوازن ہے جس سے دائی حلیمہ تعلق رکھا کرتی، آپ اسی قبیلے سے تھیں، تو اس قبیلے سے مسلمانوں نے مقام حنین کے پر، حنین ایک جگہ ہے جو طائف اور مکے کے درمیان میں واقع ہے، تو وہاں پر صحابہ نے اور مسلمانوں نے حضور کی قیادت میں جب یہ جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ حنین میں، غزوہ حنین میں جب سرکار کو فتح عطا فرمائی تو ان قبیلے والوں سے بہت سارا مال اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ جب وہ ہارے، جب وہ قبیلہ نیست پست ہوا، اس کو شکست ہوئی، تو اس سے جو مال غنیمت ملا وہ بہت تعداد میں ملا۔ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، محدثین نے شروحات میں لکھا ہے کہ کم از کم 40-50 ہزار تو بھیڑ بکریاں وغیرہ ہی اس میں آئی تھی، 6-7 ہزار قیدی ملے جو بطور غلام استعمال کیے گئے بعد میں، اور اسی طرح 25-30 ہزار تقریباً گائے، بھینس، اپنا بھینس تو ہوتی نہیں تھی، گائے وغیرہ اور اونٹ وغیرہ، یہ جانور بہت مال غنیمت میں آئے۔ اسی طرح 4-5 ہزار چاندی وہ اس مال غنیمت میں ملی۔ الغرض اس غزوہ حنین میں اس کو فتح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تو کرم نوازی فرمائی کہ انہیں فتح عطا فرمائی، ساتھ میں مال غنیمت بھی بہت سارا عطا فرمایا، تو مسلمانوں کو بڑی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، بڑی موج ہوئی، ان کو بڑا مال ملا۔ اب جب حضور نے تقسیم کرنا شروع کیا تو حضور نے جو نئے مسلمان ہوئے تھے نا اہل قریش میں سے، کفار مکہ کے جو محاذین تھے، اور وہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے نا، تو حضور نے انہیں زیادہ مال دیا۔ کیوں بھائی؟ نئے ایمان لائے ہیں، چلو مال کی تھوڑی محبت اور دیکھیں گے تو اور اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے، مال کی طرح محبت، مال کی چیز اور انہیں میری طرف، قرآن کی طرف، دین محمد کی طرف، اللہ کی طرف رغبت دلائے گی، تو حضور نے انہیں زیادہ دیا۔ مال غنیمت میں سے اہل قریش کو، جو مہاجرین تھے، جو نئے ابھی اسلام لائے تھے، ان لوگوں نے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کفار کو بھی دیا، جو اہل علاقہ تھے، جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، انہیں بھی بانٹ دیا تھوڑا سا۔ اب جب انصار کے قبیلے نے، جب اہل انصار نے یہ دیکھا تو ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، یعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشن ویدعنا، سرکار انہیں تو خوب عطا کر رہے ہیں اہل قریش کو اور دیگر لوگوں کو، اور ہمیں سرکار بھول گئے، ہمیں تو سرکار نے چھوڑ ہی دیا ہے، ہمیں تھوڑا بہت ہی دے رہے ہیں۔ یہ باتیں اہل انصار میں پھیلنے لگیں اور انہوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی۔ اب حدیث سنیں اور یہ بات سنیں، جب یہ روایتوں میں آتا ہے فَحُدِّثَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءٍ۔ چلو پیچھے والے بھی کہہ دو نا سبحان اللہ۔
آقا علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی فحدث لرسول، جب سرکار کو یہ بات بیان کی گئی نا، جب آپ کے آگے یہ بات بیان کی گئی تو فارسل الی الانصار، سرکار نے انصار کے پاس بلاوا بھیجا، بلایا ان کو، بلا کے لاؤ بھائی سب انصاریوں، اہل انصار کو بلا کے لایا گیا۔ فجمعہم فی قبۃ حمراء، حضور نے ان کو ایک قبے میں، ایک خیمے میں جمع کر کے لو جی محفل منعقد ہو گئی، بٹھا لیا۔ اب ان سے میرے آقا نے خطاب شروع کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مجھے کیا باتیں پہنچی تمہاری طرف سے؟ انہوں نے کہا وہ سب سمجھ گئے بھائی، ہماری شکایت پہنچ گئی ہے سرکار تک۔ تو ان میں سے جو فقالوا فقہاؤں، جو ان میں سے فقہا تھے، اہل انصار میں سے جو اہل علم تھے، وہ فوراً بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے لگے حضور ہم جو بڑے بڑے فقہا ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ہمارے قبیلے کے چھوٹے موٹے بلونگڑے ہیں نا، بچے بچے، ان میں سے کسی نے یہ بات کر دی ہوگی یا رسول اللہ، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ حضور نے فرمایا اچھا بتاؤ تو صحیح کیا کہہ رہے تھے؟ تو بڑے شرماتے شرماتے عرض کرنے لگے حضور یہ بچے کہہ رہے تھے کہ حضور ہمیں بھول گئے ہیں اور اہل قریشی کو عطا کیے جا رہے ہیں، وہیں سارا مال جا رہا ہے، انہی کو دیا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ارے بھائی انہیں اس لیے دے رہا ہوں وہ نئے نئے دین میں آئے ہیں، انہیں میرے ساتھ مجھ سے زیادہ مال کی ابھی تمنا ہے، مال دیکھیں گے وہ الفت پیدا ہوگی، وہ میری طرف آ جائیں گے۔ ارے تمہاری بات اور ہے، مال انہیں دے رہا ہوں اور تمہارا مقام یہ تمہیں خود مصطفیٰ مل رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا اما ترضون یذهب الناس بالاموال ولکم ترجعون الى رحالکم برسول فرمایا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لے جانے والے مال و دولت لے جائے، جس کو سونا چاہیے سونا لے جائے، جس کو چاندی چاہیے چاندی لے جائے، جس کو مال مویشی چاہیے وہ لے جائے، لیکن تمہارے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ دنیا سامان لے جا رہی ہے، محمد مصطفیٰ تمہارے ساتھ جا رہا ہے۔ خود میں تمہیں عطا ہو رہا ہوں، میں تمہارے لیے ہوں، یہ میرا سب کچھ تمہارے لیے ہے، آقا خود تمہیں پیش ہو رہے ہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میرے لیے ہو، میں تمہارے لیے ہوں۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی نا انصار نے آئے ہائے بے ساختہ کہہ اٹھے یا رسول اللہ، قالوا بلا یا رسول اللہ قد ردینا، حضور خدا کی قسم اب وہ کچھ دے دیا ہے، دنیا سب کچھ لے جائے ہمیں بس آپ ہی کافی ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، بس آپ مل گئے گویا ہمیں سب کچھ عطا ہو گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام سے جب یہ سنا تو سرکار سے جب یہ بات کہی پھر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے بھئی ہمیں سرکار مل گئے۔ اچھا یہ حضور ویسے بھی بڑی محبت فرماتے تھے انصار سے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا من ابغضہم ابغضہ اللہ، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا، من احبہم احبہ اللہ، جو ان انصار سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام ویسی بڑی محبت فرمایا کرتے۔ اچھا یہ میں نے مختصراً ایک حدیث بیان کی، میں اسے بس دو باتیں عرض کر کر بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ دیکھو، قابل غور بات یہ ہے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم کیوں فکر کرتے ہو، انہیں مال لے جانے دو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، تمہارے ساتھ قرآن مجید کی برکات ہے، تمہارے ساتھ کیا کہتے ہیں اپنا اللہ تعالیٰ کی دیگر بابرکت اشیاء وہ تمہیں عطا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو کرم نوازیاں ہیں عطائیں ہیں وہ اور تمہیں کچھ دے دیتے ہیں، کسی اور محبت کا، کسی اور تعلق کا، کسی اور رابطے کا، کسی اور واسطے کا
ذکر نہیں فرمایا بلکہ آقا نے فرمایا اگر ان سب کو مال متاع مل رہا ہے تمہیں خود محمد مصطفیٰ مل رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ اس بات پر دلیل ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کی نظر میں، اہل انصار کی نظر میں، حضور کی معیت حاصل کرنے والے صحابہ کی نظر میں اگر سب سے زیادہ کوئی محبوب ذات ہوتی تھی تو وہ ذات محمد ہوا کرتی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ تمہیں خود قاسم نعمت مل رہا، خود آقا علیہ السلام کی ذات جو تمہیں مل رہی اس پر وہ مطمئن ہوئے، کسی اور چیز کا آسرا نہیں دیا۔ اور علماء بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جس کے دل میں حب مصطفیٰ ہوگی اس کے دل میں حب قرآن، حب خدا، حب صحابہ، ہر محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی جس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اور جو کسی ایک محبت کا دعوے دار ہے نا اور حبیب کی محبت کو پیچھے کر دے وہ اس محبت میں بھی جھوٹا اور ادھر سے تو پہلے ہی باہر ہو چکا ہے۔ جو خالی ہے وہ بڑا پیارا شعر ہے نا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، موڑنا پڑھ رہے تھے نا ابھی کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ تو در حقیقت محبت مصطفیٰ ہر چیز کی محبت کی اصل ہے، اسی لیے میرے آقا نے اس اصل محبت کی آفر کی، اس اصل محبت کی ان کو وہ آفر دی اور اس کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی کہ بھائی وہ ذات ہی تمہارے پاس ہے جس کے بعد دین و دنیا میں بیڑا تمہارا پار ہے، وہی تمہیں حاصل، تو پھر کس بات کی تمہیں فکر؟ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اصل محبت حضور کی محبت ہے، اسی لیے حضور نے بھی اس محبت کا ذکر کیا۔ دوسری اور اہم ترین بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھو شیطان جو ہے نا وہ انسان کے ساتھ لگا ہوا اور خون کے ساتھ، اہل علم فرماتے ہیں نا کہ خون کے ساتھ اپنا کیا کر رہا ہے، گردش کرتا ہے یہ جسم کے اندر، اور اس کی جو شیطانیت ہے، بہکانے کا کام ہے وہ چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنا کام جاری رکھتا ہے انسان کے ساتھ، اور کس طرح جاری رکھتا ہے؟ سب سے زیادہ جو اس کے بہکانے کا طریقہ کار ہے وہ یہ کہ دنیا کے اموال، دنیا کی چیزوں میں انسان کو ملوث کیے رکھتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث شریف ہے، اس کو ترمذی نے بھی بیان کیا، بخاری میں بھی موجود ہے حدیث، سرکار نے فرمایا مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی، نہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری امت کفر کرے گی، ارتداد کی طرف جائے گی، مرتد ہوگی، نہ مجھے ان میں سے کسی چیزوں کا خوف نہیں۔ پھر یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا مجھے خوف ہے تو اس چیز کا میری امت دنیا داری میں پڑ جائے گی، دنیا کی تمنا، دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت، یہ مال جمع کر لوں، یہ جمع کر لوں، اتنی کوٹھیاں بنا لوں، اتنے بنگلے بنا لوں، اتنی زمینیں اکٹھی کر لوں، اتنے جناب اپنا کیا کہتے ہیں اپنے مربع نام کرا لوں، ہے جی، اتنے میرے گاڑیاں کھڑی ہو جائیں، بس یہ تمنا لگی رہے۔ میری نبی کی کیا نگاہ تھی، 1400 سال پہلے بتا دیا کہ دنیا اس میں گھوم جائے گی، شرک کا خطرہ نہیں ہے اور کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے، ہاں اگر ہے تو اس چیز کا خطرہ ہے دنیا اندر بڑھ جائے گی۔ آج کسی کو کہو نا کہ یار دنیا داری تو چلو چلتی رہتی ہے، تیرا کھانا کمانا چلتا رہتا ہے، کچھ اللہ کے رسول کے دین کے لیے بھی آ جا، ہاں یار آ جائیں گے، کوئی ساری زندگی پڑی ہے یار دین کے لیے تو تھوڑا کھا کما تو لوں۔ ارے میرا بھائی کیا پتا زندگی ساری پڑی ہے، کل آنکھ بند ہو جائے، کس کو پتا ہے کہ کتنی زندگی لے کر آیا ہے؟ وہ یوں کہنا چاہیے جتنا جلدی ہو سکے اللہ کے حبیب کی رضا کما لیں، زندگی تو کماتے رہیں گے، دنیا تو کماتے رہیں گے، لیکن ہمارا الٹا ہی معاملہ، ہم کہتے ہیں پہلے دنیا کما لیں، چلو آخرت کے لیے تو جب بڑھاپے میں قبر میں پاؤں لٹک رہے ہوں گے پھر مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں۔ ارے میرے بھائی اس وقت کیا رکھا ہے؟ ابھی ہے موقع، چاہے مال کے ذریعے ہو، دینی افکار کے ذریعے ہو، دینی سوچ کو فروغ دینے کے ذریعے ہو، دینی معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے ذریعے ہو، جس طرح بھی چاہے اللہ کے رسول کی رضا بھی حاصل کر لے، یہ حاصل کر لے گا، اللہ دنیا تو سنوار ہی دے گا، حقیقت یہ کہ آخرت سنور جائے گا، وہاں وہ درجہ بن جائے۔ کچھ ہیں دوست احباب
جو واقعی معاونت کرتے ہیں ماشاءاللہ. جیسے کہ ابھی دوست احباب کہہ رہے تھے کہ جامعات دن بدن الحمدللہ ترقی کر رہے ہیں. یہی نہیں بلکہ جتنے بھی ہمارے پنجاب میں برانچز ہیں وہاں جتنی تیزی سے تعمیرات بھی چل رہی ہیں، جتنی تیزی سے اسکول سسٹم، مدارس سسٹم، اس کے اندر کالج کے سسٹم، اس کے اندر طباعت وغیرہ کے سسٹم، جو یہ نشر و اشاعت کی کتابیں وغیرہ چھپنے کا سسٹم ہوتا ہے، ہر طرح کے سسٹم کو فروغ دے رہے ہیں. عمارتیں بھی بن رہی ہیں، سب کچھ بن رہا ہے، کام بھی چل رہا ہے الحمدللہ. ہیں لوگ ایسے جو الحمدللہ بڑھ چڑھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میری مطلقاً سب کے لیے یہ بات ہے کہ بنانا ہے تو اس محبت کے ذریعے اپنی آخرت بنا لو. میرے آقا علیہ السلام اس حدیث سے بھی اس چیز کی طرف رجحان ہے، اس چیز کی طرف سوچ دی جا رہی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ بات پیش کی گئی کہ حضور فلاں فلاں قبیلے کے لوگ اس طرح سے کچھ اظہار پیش کر رہے ہیں، کچھ اپنی فکر پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں مال و متاع کم مل رہا ہے اور ہمارے پاس کچھ دنیاوی ساز و سامان کم آ رہا ہے، تو جو ہی میرے آقا تک یہ بات پہنچی، سمجھ گئے سرکار کہ اب یہ وہ وقت آ گیا کہ انہیں مزید میری صحبت کی، میری قربت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وہ مل جائے گی تو دنیا کی ساری محبتیں نکلتی چلی جائیں. اور ایسا ہی ہوا. میرے حبیب کی جو ہی نگاہ کرم پڑتی ہے، سرکار جو ہی پہنچتے ہیں، پوچھا ہاں بھائی کس کس کو کیا چاہیے اور کس کس کو میں چاہیے. بس یہ صدا کرنے کی دیر تھی، یہ میرے حبیب نے اعلان کرنا تھا. تمام یک وقت ہو کے بول پڑے یا رسول اللہ قد رضینا، ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ بس ہمیں صرف آپ ہی عطا ہو جائے. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو اہل اللہ کی صحبت ہوتی ہے، اللہ کے پیاروں کی صحبت ہوتی ہے، انبیاء کی صحبت ہوتی ہے، یہ دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ایک بڑا بہترین مجرب نسخہ ہے کہ جس کے بعد یہ دنیاوی محبت کم ہو کر یہ لالچ، یہ دنیا کی طمع، اس کی لالچ، اس کی طرف جو دوڑ لگائی ہوئی ہم نے، اس کی طرف رفتار کم ہوتی ہے اور اللہ کے حبیب کی محبت زیادہ بڑھتی ہے. اس لیے بھی زیادہ سے زیادہ دوست احباب کو لایا کرو. یہ جو ہماری ماشاءاللہ محافل ہوتی ہیں اعراس کی شکل میں، ربیع الاول شریف کی محافلوں کی شکل میں اور 11ویں شریف کی شکل میں یا اور کسی بھی انداز میں، تو ہماری محفلوں کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہاں اللہ والوں کی صحبت ملتی ہے. ان کے دل میں تو دنیا بستی نہیں. جیسے ابھی ہمارے الوری صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے پاس دنیا بظاہر ہوتی بھی ہے تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن ان کا کمال یہ کہ ان کے پاس تو دنیا ہوتی نہیں بلکہ جو ان کی صحبت اٹھا لے اللہ ان کے دلوں سے بھی دنیا ختم کر دیا کرتا ہے. دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. ہمارا وہ ملا مراد تھا نا، قبلہ شاہ مفتی محمد محمود رحمت اللہ علیہ کی صحبت نے اسے ہیرا بنا دیا. اپنا میو برادری میں سے ہی تھا، لیکن کیا اس کو محبت ملی اور تہجد گزار. آخر میں عالم یہ تھا، حضرت فرمایا بھی کرتے تھے ارے بھائی گھر چلے جاؤ، اپنے گھر سے ہو ہی آؤ، وہ اپنا گھر کی خیر خبر لے آؤ. تو کہا کرتا تھا حضور میرا تو بنا دل ہی نہ لگے، میں تو بس ادھر ہی صحیح ہوں آپ کی قربت میں، آپ کی صحبت میں. دنیا کا مال متاع، لوگ اس کے پاس بڑے بڑے آیا کرتے تھے، حضرت کے مزار پہ ہی رہا کرتا تھا. بعد میں وصال کے بعد بھی پجیرو والے اور جناب بڑی بڑی لینڈ کروزر والے، بابا کوئی حکم ہو، کوئی خدمت، تو لے تو میری کیا خدمت کرے گا، میں تو خود یہاں کا بادشاہ بنا بیٹھا. ہمیں تو حضرت نے خود بادشاہ بنایا، ہم سے ہم کیا کسی کی خدمت کریں گے کہ لیں گے کسی سے خدمت. تو حضرت ان کے دل سے بھی دنیا کی محبت نکال دیتے. یہ بزرگوں کی صحبتوں کا کمال ہوتا ہے. اور یہی اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ بس حبیب کی نگاہ اور صحبت پڑھنے کی، ملنے کی دیر تھی کہ سب کے دل سے دنیا نکلتی چلی گئی. تو اس طرح ہمارا یہ بیٹھنا بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان دنیاوی محبتوں سے خالی کر کے اپنے اور اپنے حبیب کی محبت سے آباد کرے. کیونکہ یہی ہمارا مین آسرا، یہی ہمارا مین ساز و سامان، ہمارا سب کچھ متاع حیات یہ ہے، یہ محبت، جس کے صدقے سے انشاءاللہ کل قبر کے بھی مشکل آسان ہوگی، حشر کی مشکلیں بھی آسان ہوگی. دعا کرو اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھ کر ہمیں ان محبتوں کو بسانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جلائے قلبی عطا فرمائے.
ہمارے دلوں کو زندگی عطا فرمائے اس محبت کے صدقے سے۔ اور یہ دنیاوی محبت، مال متاع جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں نا، سارا سال جس کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کی محبت کو ہمارے دلوں سے دور فرمائے اور اپنے حبیب کی محبت کو پیدا فرمائے۔ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ استعمال کیے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح ان بزرگوں کے آستانے سے ملحق رہنے کی، جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی معاملات میں، دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوست احباب نے ماشاءاللہ اس میں ہمارے ساتھ معاونت کی، کام کیا، انشاءاللہ حضرت بھی ان کے لیے ابھی دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کو اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔